نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات اگر ہر انسان حاصل کر لے تو پھر وہ انسان کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں پائے گا۔ جس کسی نے بھی دین کو سمجھا اور اس کی راہ اختیار کی تو پھر وہ کامیاب ہی ہوا اور رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس مذہب کی تعریف کرتے غیر بھی نہیں تھکتے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور اس کی وجہ مسلمان خود بن گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کی تعلیم سے روگردانی کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بھلانا شروع کر دیا۔ وہ سو گئے ہیں اور ایسی نیند میں سو گئے کہ اللہ ہی بہتر جانے کہ کب وہ اس نیند سے بیدار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ مشن چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے، کیونکہ جب یہ بیدار ہو جائیں گے، جب یہ جاگ جائیں گے تو پھر ان کو مٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ ہر کوئی سازشیں کر رہا ہے، اسرائیل اپنی چالیں چل رہا ہے، ہر کوئی اس فراق میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہر ایک دھرم کو مذہب کی آزادی ہے، اور یہاں کا سمویدھان ہر ایک کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے نعرے لگتے ہیں، آج اسی ہندوستان میں ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ امن و امان کا گہوارہ سمجھا جانے والا ہندوستان، جس ملک کی تعریف کرتے غیر بھی نہیں تھکتے، آج اسی ملک کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ بھی صرف ایک ہی مذہب کے خلاف۔ اس ملک میں سینکڑوں مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک امن و سکون کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو وہ مسلمان ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اس میں نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر آپ غور کریں اور اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگائیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، پوری دنیا میں پھیلائیں۔ آج اگر پوری دنیا میں کسی مذہب کو خطرہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ یہ جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کو بڑھاوا دینے والوں میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں، کچھ ایجوکیٹڈ مسلمان جنہوں نے دنیاوی تعلیم تو اونچے پیمانے پر لی مگر مذہبی تعلیم کے معاملے میں 0/0 ہیں۔ ایسے مسلمان جنہیں اپنے مذہب ہی کے بارے میں معلومات نہیں، جنہوں نے صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، وہ لوگ اس آگ کو ہوا دینے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے تو انہیں مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کسی مذہب کی برائی کی جائے اور اس برائی کرنے والوں میں اگر اسی مذہب کے لوگ بھی شامل ہو جائیں تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، غیروں کو ہی فائدہ ہوگا، مخالفین کو ہی فائدہ ہوگا۔ مذہب اسلام جو کہ امن و امان کا مذہب ہے، جس کی تعریف غیر بھی کرتے ہیں، اس مذہب کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، ہر ایک
ایک شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اس بات کو غیر بھی مانتے اور تسلیم کرتے ہیں اور حق سے ہمارے نبی کو اپنے لیے رحمت قرار دیتے ہیں، وہ مذہب جس کا مطالعہ جس کسی نے بھی کیا وہ اس کا ہو کر رہ گیا۔ آج بھی سینکڑوں لوگ اس مذہب کے دامن میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے۔ سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والے مذہب کا جب اندازہ لگایا تو مذہب اسلام نمبر 1 پر آیا۔ پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ کیوں؟ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بھی لوگ مذہب اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں انہوں نے اس مذہب کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، انہوں نے آخری پیغمبر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیا، انہوں نے قرآن پر سرچ کیا اور انہیں یقین آ گیا کہ واقعی اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ میری باتوں پر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود بھی تحقیق کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ یہ تلوار اور بازو کی قوت پر نہیں پھیلا، یہ کسی کو ڈرا دھمکا کر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جب ہندوستان میں آیا، مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کا قانون دیکھ کر، مسلمانوں کی تعلیمات دیکھ کر غیروں نے خود بخود اس مذہب میں دلچسپی لینا شروع کر دیا اور مذہب اسلام کو قبول کیا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی نچلی جاتی کا آدمی مسجد میں پہلے چلا گیا تو اسے مسجد میں پہلی صف میں جگہ ملتی، اور اگر کسی اونچی جاتی کا آدمی اگر سب سے آخر میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو اسے سب سے آخری صف میں جگہ ملتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے سامنے تم بڑے سے بڑے MLA کیوں نہ ہو، تم بڑے سے بڑے MP کیوں نہ ہو، تم چاہے دنیا کے کتنے ہی بڑے سیاستدان کیوں نہ ہو، چاہے تم کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک ہر ایک برابر ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس چیز کو لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے جس طرح کے لوگ بستے تھے ان میں اونچ نیچ بہت دیکھی جاتی۔ اگر مندر میں کوئی نچلی جاتی کا کوئی موچی کوئی چمار چلا گیا اور اگر وہ سب سے آگے لائن لگ گیا ہے تو پھر پیچھے سے اگر کوئی بڑا عہدے والا جاتا تو پھر اسے مار پیٹ کر کے باہر نکال دیا جاتا۔ جب ان چیزوں کو ان لوگوں نے دیکھا تو پھر اسلام کی طرف خود بخود چلے گئے، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تراشو گے۔ لیکن آج مسلمانوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تحقیق کریں۔ اگر یہ ان کاموں میں لگ گئے تو پھر پڑوسیوں کی ٹانگ کون کھینچے گا؟ اگر یہ ان کاموں میں لگ گئے تو پولیٹیشین کے جوتے کون صاف کرے گا؟ اگر یہ ان کاموں میں لگ گئے تو بھائی بھائی میں جھگڑے کیسے ہوں گے؟ اگر یہ ان کاموں میں لگ گئے تو انسٹاگرام پر ناچنے گانے والے ریلز کون بنائے گا؟ آج میرا لہجہ تلخ ہے، میری باتیں آپ کو بری لگیں گی، آج میرے بول کڑوے ہیں، تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں، اس کی وجہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان اپنے مذہب سے روگردانی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھلا دیا اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ہمارے مذہب کی کچھ باتیں، ہمارے قرآن کی کچھ باتیں، ہمارے آقا کی حدیث کا کوئی ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور اس پر نادان مسلمانوں سے، جاہل مسلمانوں سے، جو کہ اپنے مذہب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، ان سے ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، اور یہ نام نہاد مسلمان ان کو جواب تک نہیں دے پاتے، اور راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، اس معاملے سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے مذہب کو بدنام کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ خدا کے لیے مسلمانوں، میری گزارش ہے آپ سے، اپنے دین کو پڑھو،
ابھی بھی وقت ہے، قرآن کو تھام لو، یہ خدا کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، حدیث کو اپنا شیوا بنا لو، اور پھر دیکھنا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کا شکوہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس شاعری پر جو کہ علامہ اقبال نے شکوے کا لہجہ اختیار کیا ہے، اس پر بھی آپ غور کر لیں، اس کی بھی سچائی کو آپ سمجھ لیں، تو آپ پھر سے وہی مقام پوری دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت پر وہ وقت بھی آئے گا جب ساری دنیا ان کی دشمن بن جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت یہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، اس وقت ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنا پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آج یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی، 56 اسلامی ملک ہیں، ہر ایک کے پاس ایٹمک طاقت ہے، معدنیات کے ذخائر ہیں، ہر طرح کی طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سیریا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں پر بم و بارود برسائے جا رہے ہیں، چائنا میں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، برما میں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہیں ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑا جا رہا ہے، اور اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب ان لوگوں نے فلموں کا سہارا لینا بھی شروع کر دیا۔ اسلام کے خلاف کئی شارٹ فلمیں بنائی گئی، 3 طلاقوں پر شارٹ فلم بنائی گئی، حلالہ پر شارٹ فلم بنائی گئی، اس طرح سے اور بھی بہت ساری شارٹ فلمیں بنائی گئی، اور اب تو باقاعدہ پوری کی پوری مووی بنائی جا رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دا کشمیر فائلز کے نام سے ایک مووی آئی، دا کیرلا اسٹوری کے نام سے ایک مووی آئی، اور فی الحال ایک فلم کا ٹریلر آیا 72 حورے نام سے، اور ابھی ایک فلم آنے والی ہے اجمیر 92 کے نام سے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ اس طرح کے نہ جانے اور کتنی فلمیں آئیں گی اور مسلمانوں کو بدنام کریں گی۔ میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کیا جا سکتا ہے، جس سے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو ہمارے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹانے کے لیے، میں ان سے کہنا چاہوں گی، جو لوگ شیشے کے محل میں رہتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ تم نے حلالہ کو ٹارگٹ کیا اور کہا اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اسلام پر سوال اٹھانے والوں، مجھے بتاؤ کہ اسلام کے علاوہ اور کون سا مذہب ہے جس نے عورتوں کو پروٹیکشن دی ہے، جس نے عورتوں کو عزت دی ہے؟ کہاں تھے تم اس وقت جب عورتوں کو ان کے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ زندہ اس کی چتا پر جلا دیا جاتا تھا؟ کہاں تھے تم اس وقت جب عورتوں کو پیریڈز کی حالت میں ناپاک چیز قرار دے کر ان کا چولہا چوکا، ان کا بستر الگ کر دیا جاتا تھا؟ کہاں تھے تم اس وقت جب بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ اور آج بھی نیپال میں کئی جگہ عورتوں کو جب پیریڈ آتا ہے تو پھر ان کو جنگل میں ایک جھوپڑی کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ آج آواز نہیں اٹھاتے تم ان چیزوں پر۔ اگر آواز اٹھانی ہی ہے تو پھر ان باتوں پر آواز اٹھاؤ۔ اسلام کے خلاف بولنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے مذہب میں بھی اور اسلام میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اسلام کے اندر جو کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تم ان کو سامنے رکھ کر پورے اسلام پر نشانہ نہیں سادھ سکتے۔ اگر آج مسلمان سویا ہے، اگر آج مسلمان خاموش ہے
तो इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस दिन ये उठ गया अपनी नींद से, उस दिन तुम उठने के लायक नहीं रहोगे। तुमने हलाला को टारगेट किया और कहा कि औरतों की कोई इज्जत नहीं इस्लाम में। अरे औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए ही तो हलाला का हुक्म अल्लाह ने दिया और इस मसले को इतना सख्त बनाया ताकि बगैर उज़्र शरई कोई मर्द अपनी औरत को तलाक ना दे सके। तुम जानते ही क्या हो कि हलाला है क्या? अब मुझे ये बताओ, तुम हलाला पर अंगुली करते हो। तुम्हारे धर्म में जो नियोग प्रथा है उसकी क्या हकीकत है? मुझे बताओ, इससे गंदी चीज और कोई होगी? ये काम करने के बाद क्या भाई अपने भाई से आंख मिलाने की ताकत रखेगा? मेरी बात अगर गलत लगे तो इंटरनेट पर सर्च कर ले, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको जो आप ही के किसी धर्म गुरु ने लिखी है। मैं बात पर्दे में कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इन चीजों का इल्म नहीं। हमारे मजहब में तलाक की इजाजत उस वक्त दी गई जबकि मर्द और औरत का एक साथ रहना मुश्किल हो जाए, जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। उस सूरत में दोनों अपनी अपनी मर्जी से तलाक ले सकते हैं और आपके मजहब में इसका तो कोई हल ही नहीं। चाहे जैसे भी हो, जिंदगी जहन्नम बन जाए फिर भी उसी के साथ रहो। तुमने इस्लाम की गैरत पर उंगली उठाई, तुमने मेरे नबी की हदीस पर नुक्ताचीनी की और दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। तुमने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए फिल्में बनाई और बना रहे हो। 72 हूरों पर बहस करने वालों, तुम अपनी 1000 अप्सराओं को भूल गए? तुम मुसलमानों को जिहादी कहते हो। तुम कुरान की एक आयत लेकर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर हंगामा कर रहे थे कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि जहां कहीं काफिर दिखे कत्ल कर दो। ये बात कुरान में मौजूद है। मुझे बताओ, इस बात का अगर यही मतलब होता तो आज तुम इस दुनिया में जो मौजूद हो, सांस ले रहे हो, क्या तुम मौजूद होते? तुम्हारे बाप दादा तक इस दुनिया में मौजूद नहीं होते अगर इस आयत का यही मतलब होता। ये आयत है कुरान में, लेकिन यहाँ दुनिया के सारे काफिरों के बारे में ये बात नहीं आई, बल्कि उन काफिरों के बारे में है जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मुआहदा किया और फिर उसको तोड़ दिया। अधूरी जानकारी रखोगे तो फितना ही फैलाओगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, नीम हकीम खतरा-ए जान, नीम मौलवी खतरा-ए ईमान। अगर आप किसी आधे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका इलाज सही से नहीं करेगा और आप ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। और अगर आप जान रहे हो कि कोई डॉक्टर जो कि बस नाम का डॉक्टर है, अगर उसके बारे में जान गए हैं आप, तो फिर आप हरगिज उसके पास इलाज को नहीं जाएंगे। तो यही हाल है इन लोगों का, जानकारी पूरी रखते नहीं और उल्टी सीधी बातें आकर कैमरे के सामने बोलकर चले जाते हैं। अब मुझे ये बात बताओ कि जो 72 हूरें हैं वो किसके लिए हैं? तुम जानते भी हो। तुमने फिल्म बना दी कि मुसलमानों को हूरों का लालच दिया जाता है, जन्नत का लालच दिया जाता है और उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। ये हूरों की लालच में लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। सबसे पहली बात, आतंकवाद का कोई मजहब ही नहीं होता। वो लोग जो हूरों की लालच में लोगों को मारते हैं और खुद भी मरते हैं, वो शहीद नहीं होते। जब वो शहीद नहीं हुए तो जन्नत कहां से मिलेगी, और जन्नत नहीं मिली तो हूरें कहां से मिलेगी? जन्नत और हूरें तो दूर, उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग दूसरों की जान भी लेते हैं और खुद भी बम से खुद को उड़ा डालते हैं। और इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है। जो शख्स भी खुदकुशी करेगा तो उसको कयामत तक कब्र में उसी अजाब में मुब्तला रखा जाएगा जिस चीज के जरिए उसने खुदकुशी की। अगर फांसी लगाया था तो कयामत तक कब्र में उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अगर बम से उड़ाया था तो कयामत तक अपनी कब्र में उस पर बम लगाकर उसे उड़ाया जाएगा। इससे तो ये बात जाहिर हो गई कि खुदकुशी करने वाला शहीद नहीं होता, तो जन्नत कहां से मिलेगी और हूरें तो दूर की बात।
اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے تو تمہیں جنت ملے گی، اور جنت میں 72 حوریں بھی ملیں گی، اور نہ جانے کون کون سی نعمتیں ملیں گی۔ اب میں جو بات کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سنیں۔ کیا جنت اور جہنم صرف اسلام میں ہی ہے؟ حوروں کا ذکر صرف اسلام میں ہی آتا ہے؟ کیا تم نے ہیون اور ہیل کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نے سورگ اور نرک کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نے اپسراؤں کا نام نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ تو پھر مسلمانوں پر انگلی کیوں کرتے ہو؟ ہمارے اسلام میں تو صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، اور تمہارے یہاں تو ہزار اپسراؤں کا ذکر ہے۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ہوائی فائرنگ کرنا ہماری عادت میں شامل نہیں۔ بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 میں کرشن جی ارجن کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو آپ سورگ میں جائیں گے اور وہاں آپ کو اپسرائیں ملیں گی، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو دنیا پر حکومت کریں گے۔ شیو پرانا بک نمبر 5 چیپٹر نمبر 2 اس میں بھی اپسراؤں کا ذکر ہے، یعنی حوروں کا ذکر ہے۔ مہا بھارت میں بک نمبر 12 چیپٹر نمبر 98 میں لکھا ہے کہ جو شہید ہوگا اس کے لیے 1000 اپسرائیں انتظار کر رہی ہوں گی سورگ میں، جن کے ساتھ وہ جا کر رشتہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے دیوی بھگوتم چیپٹر نمبر 6 بک نمبر 4، آگے اور دیکھیے سکنڈا پرانا میں 31177، برہما پرانا میں چیپٹر نمبر 59، شریمد بھگوتم میں بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 7، سب میں بلکہ ہر دھرم گرنتھ میں اپسراؤں کا یعنی حوروں کا ذکر ہے۔ اسلام تو صرف 72 کی بات کرتا ہے، اور ہندو دھرم میں تو ہزار اپسراؤں کا ذکر ملتا ہے، حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہو تو گوگل پر سرچ کریں۔ ان سب کے باوجود اسلام کو ہی بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہی کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ یہ جو فلم بنائی گئی، کیا اگر اس کے جواب میں کوئی مسلمان فلم بنائے تو کیا اس ملک میں اس کی اجازت دی جائے گی؟ یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا، دوسری رخ دکھانے کے لیے اگر کوئی مسلمان بھی فلم بنا دے تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں دی جائے گی۔ یا کوئی اگر سیکولر ذہنیت رکھنے والا ڈائریکٹر بھی اس کے خلاف فلم بنائے تو اسے بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو پھر بات تو وہی ہو گئی نا کہ ریس میں اکیلے دوڑنا ہے اور نمبر 1 پر آنا ہے اور پھر خوشیاں بھی منانا ہے۔ اگر تمہیں واقعی اسلام میں اتنی دلچسپی ہے تو قرآن پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ اسلام کا معنی ہی ہے امن و سلامتی، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر لینا، یہی تو اسلام ہے۔ میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک زبردست ہتھیار ہے۔ میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، رات کو دن میں بدلا جا سکتا ہے، سفید کو کالے میں، کالے کو سفید میں، برے کو اچھے میں، اچھے کو برے میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ ہے میڈیا کی طاقت۔ پرنٹ میڈیا ہو، ویژول میڈیا ہو، چاہے نیوز پیپر ہو، بکس ہو، میگزینز ہو، ہر چیز میں اتنی طاقت ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہا ہے، ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف۔ یہ میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو لے کر دنیا کے سامنے ایسا پیش کرتا ہے کہ بس یہی ہے مسلمان، مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ایک مرسڈیز کار خریدی، بالکل نہیں، اور آپ نے ایک ایسے ڈرائیور کو اس کے چلانے کو لیے دے دیا، اور ایک ایسے ڈرائیور کو چلانے دے دی جس کو اچھے سے ڈرائیونگ آتی ہی نہیں۔ اب اگر اس نے گاڑی ٹھوک دی تو آپ گاڑی کو غلط ٹھہرائیں گے یا اس ڈرائیور کو؟ ظاہر سی بات ہے ہر عقل والا انسان ڈرائیور کو ہی غلط کہے گا۔
آپ کو اگر گاڑی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ گاڑی پر تحقیق کریں گے، آپ میکینک کے پاس جائیں گے، آپ گاڑی کے شو روم میں جائیں گے اور اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ ڈرائیور کی تحقیق نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو اچھا ڈرائیور چاہیے ہوگا تو آپ شو روم نہیں جائیں گے کہ مجھے ڈرائیور دے دو، بلکہ آپ ڈرائیور تلاش کریں گے۔ تو آپ کو اگر گاڑی پر تحقیق کرنی ہے تو آپ گاڑی کے بارے میں جانیں گے، گاڑی کی مائلیج کتنی ہے، اس کا سسٹم کیسا ہے، اس کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس کا کمفرٹیبل لیول کیسا ہے۔ اور اگر آپ کو ڈرائیور اچھا چاہیے تو آپ ڈرائیور پر تحقیق کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو چند بھٹکے ہوئے مسلمانوں سے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کو اسلام کی مذہبی کتاب، اللہ کا کلام قرآن پر تحقیق کرنی ہوگی۔ اگر آپ کو مذہب اسلام کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو آپ کو احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی اچھے انسان کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعی میں اسلام کو جاننا ہے تو پھر آخری پیغمبر اللہ کی بہترین مخلوق ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ریسرچ کرنی ہوگی۔ اور الحمدللہ آج تک جس نے بھی قرآن پر تحقیق کی، جس نے بھی اللہ کے نبی کی حیات طیبہ پر تحقیق کی، وہ اپنی مرضی سے خود اسلام کے دامن میں پناہ لے چکے ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے مذہب کی تعلیمات کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بہت ضروری اور بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دنیا 4 دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ دین کی تعلیم پر آپ فوکس کریں، اپنے دین کو مضبوط کریں، ورنہ پھر آپ کا حال بھی انہی مسلمانوں کی طرح ہوگا جو غیروں کو جواب دینے کے بجائے اپنے ہی مذہب کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بات کہنی ہی پڑے گی کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اعضا لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔